اصلاحی فقہی مسائل پر بیانات اور تفسیر ہمارا تذکرہ قرآن میں سننے کے لیے مفتی حماد فضل صاحب کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آیت نمبر 56 سورہ قصص کی ہے۔ نبی کرم علیہ الصلاۃ تسلیمات آقا علیہ الصلاۃ تسلیمات کی نبوت کے اوپر ہونے والے کفار کے اعتراضات اور ان کے جوابات۔ اللہ جل شانہ نے ان آیات مبارکہ کے اندر آپ علیہ الصلاۃ تسلیمات کہ مقام نبوت کو بھی واضح فرمایا ہے، جو بھی آج کا ہم درس لگا ہے، اور اس کے علاوہ کفار کا ایمان نہ لانے کے جو بہانے ہیں ان کے جوابات بھی، جیسے پیچھے بھی جواب دیے گئے۔ انک لا تہدی من احببت، اے حبیب بے شک آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کو آپ چاہیں، جس کو آپ پسند کریں۔ یہاں میں ترجمہ اے حبیب سے کاف ضمیر کے مخاطب ہونے کے لحاظ سے کیا ہے۔ اے رسول بھی کیا جا سکتا ہے، پیغمبر بھی کیا جا سکتا ہے۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، پسند کریں۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ وہ عالم المہتدین، اور اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے ہدایت قبول کرنے والوں کو یا ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ وقالوا ان نتبع الہدی معک، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم ہدایت کی پیروی کریں گے آپ علیہ الصلاۃ تسلیمات کے ساتھ، تو نتخطف من ارضنا، تخطف اچک لیا جانا، ہم اچک لیے جائیں گے اپنی زمین سے۔ اللہ جل شانہ نے جواب دیا، اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے ان کو اس حرم میں جگہ نہیں دے رکھی جو پرامن ہے؟ اتنا پرامن ہے کہ یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، کہ ہر قسم کے پھل اور اس کی طرف کھنچ چلے جاتے ہیں، رزقا من لدنا، جو ہماری طرف سے رزق ہے۔ یہاں پہ ثمرات کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ ثمرات کل شجر نہیں ہے، ہر پھل نہیں، یعنی درخت نہیں ہے، کل شیء ہے۔ تو اصل میں یہاں پہ ثمرات جو ہے وہ چیزوں سے حاصل ہونے والی پروڈکٹس ہیں، چاہے وہ درختوں سے حاصل ہونے والے پھل ہوں، چاہے وہ فصلوں سے حاصل ہونے والی پیداوار ہو، چاہے وہ مصنوعات ہوں جو انسان خود تیار کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں پہ کل لفظ استعمال کیا ہے، وہ ثمرات کل شیء استعمال کیا ہے کہ ہر چیز کے ثمرات۔ بعض مترجمین نے اب پھل کے لحاظ ترجمہ کرنا محدود کرنا ہے، ذرا بہتر یہ ہے کہ یہاں پہ ترجمہ ثمرات ہی کیا جائے، کہ ہر شے کے ثمرات کو یعنی ایسا جائے عمل بنایا کہ یجبا الیہ ثمرات، کہ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں ہر چیز کے ثمرات، رزقا من لدنا، ہماری طرف سے رزق۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ کما اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتہا، کتنی بستیاں ہیں کہ ہم نے ہلاک کی کہ بطرت معیشتہا، بطر اترانے کو کہتے ہیں، فخر کرنے کو، تو وہ
اتراتے تھے اپنی معیشت پہ، بڑا مان تھا ان کو کہ ہماری معیشت بڑی بڑی ہے۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، اب یہ ان کے مساکن ہیں، لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، جو ان کے بعد تھوڑے عرصے کو چھوڑ کر کبھی آباد ہی نہیں ہو سکیں۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی تھے جو ان کے وارث بنے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، اور آپ کا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ہلاک کر دے یہاں تک کہ وہ بھیجے ان بستیوں کے مرکز میں کوئی رسول۔ یہ کا جو لفظ ہے اصل کو کہتے ہیں، کا جو اصل لغوی معنی ہے وہ اصل ہے کسی بھی چیز کی بنیاد، چونکہ ماں کو بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماں گویا کہ اصل ہے بچے کے لیے، تو اسی لحاظ سے مکہ مکرمہ کا نام القریٰ ہے تمام شہروں میں بمنزلہ اصل کے، کہ گویا کہ اللہ نے سب سے پہلے اس کو بسایا۔ تو یہاں پہ جو ہے مرکزی شہر کا معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شہر کو بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے یہاں تک کہ اللہ بھیجیں اس کے مرکزی بستی میں کوئی رسول کہ یتلو علیہم آیاتنا، کہ وہ تلاوت کرتے ہیں ہمارے آیات کو۔ وما کننا مہلک القریٰ الا واہلھا ظالمون، اور ہم کسی بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں جب تک کہ وہ اس کے اہل، اس کے رہنے والے ظالم نہ ہوں۔ ما اوتیتم من شیء، اور جو کچھ دیا گیا ہے آپ کو کوئی چیز، فمتاع الحیات الدنیا، تو وہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، وزینتھا، اور اس کی زینت۔ وما عند اللہ خیر، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ خیر و ابقیٰ، سب سے بہتر اور باقی رہنے والا ہے، سب سے باقی رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون، تم کیا عقل نہیں کرتے ہو؟ انک لا تہدی من احببت، یہ آیت مبارکہ اللہ جل شانہ نے نازل فرمائی، اور اس کی شان نزول کی جو وجہ ہے وہ حضرت ابو طالب کا ایمان نہ لانے کا واقعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ کہیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہیے، تاکہ میں گواہی دے سکوں آپ کی قیامت کے دن۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ لولا ان تعیرنی قریش، اگر قریش مجھے آر نہ دلاتے تو یقولون، وہ کہتے ہیں، وہ کہیں گے کہ انما حملہ علی ذلک الجزع، تو لاقررت بها عینک، اگر کفار کے مجھے آگ لانے کا اندیشہ نہ ہوتا کہ وہ مجھے کہیں گے کہ اس نے موت کی گھبراہٹ سے کلمہ پڑھ لیا، تو میں آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے پھر اس پہ یہ آیات نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت۔ اور دوسری روایت جو مسلم شریف کی ہے اس میں تذکرہ ہے کہ سعید ابن مسیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابو طالب کے پاس آخری وقت آیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے۔ وجد عندہ ابا جہل، آپ علیہ السلام نے ابو طالب کے پاس ابو جہل کو عبداللہ بن ابی
امیہ بن مغیرہ ان کو پایا جو مشرکین کے سردار تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت ابو طالب جو ہیں ان کو مخاطب ہو کر کہا کہ قل لا الہ الا اللہ، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ اس سے میں جھگڑا کروں گا یا حجت پیش کروں گا آپ کے لیے اللہ کے ہاں۔ تو یہاں پہ حجت پیش کرنا تو بہتر ہے کہ حجت پیش کروں گا آپ کے لیے اللہ کے ہاں۔ قال ابو جہل، تو ابو جہل ملعون جو ہے اس نے کہا، اور عبداللہ بن ابی امیہ اس نے کہا کہ اترغب عن ملت عبد المطلب، کہ کیا آپ عبد المطلب کی جو ملت ہے اس سے اعراض کر رہے ہیں؟ نبی کرم علیہ تسلیمات ان پہ اسی طرح سے دین کی دعوت کو پیش کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری کلمہ جو کہ ابو طالب جو ہے انہوں نے کہا کہ علی ملت عبد المطلب، کہ عبد المطلب کے دین پر، وابا ان یقول، اور انہوں نے انکار کیا یہ کہنے سے لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد پہ فرمایا کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا ضرور بے ضرور جب تک کہ مجھے منع نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ پھر اللہ جل شانہ نے یہ آیت کو نازل کیا کہ ما کان النبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین، کہ نبی اور اہل ایمان کے لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں۔ اور اللہ جل شانہ نے چونکہ ابو طالب کے معاملے میں پھر اس آیت کو نازل کیا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر یہ آیت تلاوت فرمائی کہ انک لا تہدی من احببت۔ حضرت ابو طالب جو ہیں وہ آپ علیہ السلام کے چچا تھے اور ان کے بہت احسانات ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہی مسلک ہے کہ وہ ایمان پہ ان کی وفات نہیں ہوئی، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں صراحتاً یہ تذکرہ موجود ہے۔ بخاری شریف کی روایت یہ جو بھی پڑھی، مسلم شریف کی روایت کے اندر یہ صراحتاً تذکرہ موجود ہے کہ انہوں نے مرتے کلمہ نہیں پڑھا۔ اگر ہم ایمان کے لحاظ سے دیکھیں کہ ایمان کا مطلب تصدیق ہے، ایمان کی تعریف ہی کی جاتی ہے کہ ایمان تصدیق القلب اور اقرار باللسان کا نام ہے، دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا۔ تو یہ چیز تو ابو طالب کو حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کیوں نہیں مسلمان سمجھے گئے؟ مثلا حاصل کس طرح سے تھی؟ جس وقت شیب ابی طالب کا واقعہ ہوا تو نبی کریم علیہ السلام نے جو معاہدہ بائیکاٹ کا کفار نے کیا تھا، تو تیسرے سال آپ علیہ السلام نے تو ابو طالب کو کہا کہ آپ اس معاہدے کے ختم ہونے کا اعلان کر دیں، کیونکہ اس معاہدے کو دیمک نے کھا لیا ہے۔ تو ابو طالب جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ؟ تو آپ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ جل شانہ نے بتایا۔ تو وہاں پہ ابو طالب جو ہیں انہوں نے آپ علیہ السلام کے حوالے سے یہ اشعار کہے جس میں آپ علیہ السلام کو تعریف تھی اور بطور نبی ہونے کی تعریف تھی۔ تو وہاں پہ اقرار باللسان تو پایا جا رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، کہ آپ کے پاس غیب سے خبریں جو آ رہی ہیں اور اللہ نے آپ کو بتلا دیا۔ اس کے علاوہ
آپ علیہ الصلوۃ تسلیمات کے اوپر جب بھی مشرکین مکہ کی طرف سے دباؤ آیا، حضرت ابو طالب جو ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حفاظت کے لیے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے کھڑے ہوئے۔ اس کے باوجود وہ کیوں مسلمان نہیں سمجھے گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کی تعریف کے اندر ایک تیسری چیز بھی شامل ہے جو تصدیق ہی کا حصہ ہے۔ وہ تصدیق کے ساتھ، یعنی ایک تو تصدیق قلب کی تصدیق، اور ایک تیسری چیز ہے، اس کو ہم کہتے ہیں عربی میں انقیاد۔ انقیاد کا مطلب اردو میں کیا ہے کہ اپنے آپ کو اطاعت کے لیے جھکا دینا، فرمانبرداری کے لیے اپنے آپ کو جھکا دینا، اطاعت کے لیے جھکا دینا کہ جو کہیں گے میں مانوں گا۔ یہ انقیاد ابو طالب میں نہیں تھا، نہ ہی ہرقل میں تھا۔ اسی لیے ہرقل نے تو دربار میں، بخاری شریف کی ابتدا میں روایت آتی ہے کہ ہرقل جو قیصر روم تھا، اس نے سب سے بڑے جو اپنا مذہبی پیشوا تھا اس کو خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد تصدیق چاہی کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں کہ، تو اس نے کہا کہ یہ وہی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ تو ہرقل کو جب یہ خط لکھا ملا، وہ لمبی روایت ہے بہت، بخاری شریف بالکل ابتدا میں ہی آتی ہے، مفہوم اس کا عرض کر رہا ہوں۔ تو ہرقل جو ہے اس نے دربار میں اعلان کیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ہم سب انتظار کر رہے تھے، نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آنا تھا۔ اور اس میں ہے کہ میں ایمان لیا، تم بھی سب ایمان لے آؤ۔ اب یہ الفاظ تو بس صراحتاً ہے کہ میں بھی تصدیق کر رہا ہوں اور ایمان لا رہا ہوں۔ اور جس وقت حضرت ابو سفیان جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ہرقل جو ہے اس نے تصدیق کے لیے بلوایا اور سوالات کیے، تو اس میں ساری باتوں کے اندر ہرقل نے حضرت ابو سفیان کو جھٹلایا ہے، جواب دیے۔ یعنی جو حضرت ابو سفیان نے باتیں کہی نا آپ علیہ السلام کے حوالے سے، تو ان سب کی اس نے جواب دیے۔ اور وہ سب بات اس بات میں تھی کہ اس کو تصدیق حاصل ہو گئی ہوئی تھی، اس نے زبان سے اقرار کر کے درباریوں کا سب ایمان لے آؤ۔ جب اس نے یہ اعلان کیا تو دربار کے لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور ان میں بھگدڑ سی مچ گئی، جو ان میں مذہبی پیشوا بھی تھے۔ اس نے جب دیکھا کہ سب لوگ اکٹھے اور سب لوگ اکٹھے کرنے کے بعد اس نے یہ بات کہی، تو دیکھا کہ ان میں بھگدڑ مچ گئی ہے، یعنی یہ میری اس بات کو نہیں لے رہے، تو اس نے فوراً پینترا بدلا اور کہا کہ میں تمہیں آزمانے کے لیے کہہ رہا تھا، تمہارا امتحان لینے کے لیے کہہ رہا تھا، سچ میں نہیں کہہ رہا تھا۔ تو اب تم سب مجھے سجدہ کرو اگر تم مجھے ہی مانتے ہو۔ تو پھر اس نے وہ سب سے اس طرح سجدہ کروایا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے غزوہ تبوک کے موقع پہ اس کے لیے عدو اللہ کا لفظ استعمال کیا، اللہ کا دشمن۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو ایک تصدیق اور وہ حاصل تھی۔ اس لیے میں تفصیل ذرا تھوڑا سا اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے زمانے کے اندر بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بعض غیر مسلم نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی تعریف میں، توصیف میں کچھ ایسے الفاظ کہتے ہیں جس سے کئی لوگ کہتے ہیں کہ تو مسلمان ہے۔ پھر تصدیق اور اقرار باللسان کے ساتھ یہ تیسری شرط جو کہ تصدیق ہی کا حصہ ہے، وہ ہے انقیاد، اپنے آپ کو پیش کرنا، سرنڈر کرنا اطاعت کے لیے کہ میں آقا علیہ السلام آپ کی اطاعت کے لیے میں قلباً تیار ہوں، اگرچہ عملاً نہیں بھی کر رہا لیکن اپنے آپ کو قلباً اطاعت کے لیے پیش کر دیا۔ ہرقل میں اور ابو طالب میں یہ چیز نہیں تھی، اس لیے وہ مسلمان نہیں۔ البتہ چونکہ ابو طالب جو تھے ان کے احسانات آپ علیہ السلام پہ بہت زیادہ تھے، اس لیے محدثین نے، متکلمین نے، فقہاء نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ ایمان ابی طالب کو پر بحث نہ کی جائے، نہ اس کو موضوع سخن بنایا جائے، چونکہ یہ بھی آیت مبارکہ خاص شان نزول پہ آئی تھی، اس لیے
ایک گفتگو عرض کرنی پڑی. اہل تشیع جو ہیں وہ ایمان کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابو طالب جو ہیں وہ، اور ان کی دلیل وہ قیاسی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ چونکہ حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں تو وہ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ان کے ہاں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو عقائد ہیں وہ تو مقام نبوت سے بڑھایا ہوا ہے. تو اس وجہ سے وہ چیز ان کو یہ ہضم نہیں ہوتی کہ کیسے ہوگا کہ وہ ان کے والد ایمان پہ نہیں. لیکن ظاہری بات ہے کہ جو صراحتاً صحیح احادیث مبارکہ میں مذکور، اور ایک نہیں کئی احادیث مبارکہ ہیں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کو موضوع بحث نہیں بنانا چاہیے. آپ علیہ الصلاۃ تسلیمات نے ان کے حوالے سے یہ ارشاد اس لیے فرمایا کہ دوزخ میں سب سے کم عذاب جو ہے وہ ابو طالب کو اس لیے ہے ان احسانات کی وجہ سے کہ جو انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ تسلیمات کے اوپر کیے، اور ان احسانات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے کم ترین عذاب دیا جائے گا دوزخ کے اندر. لیکن اس چیز کو جیسے میں نے کہا کہ موضوع بحث بنانے سے اس لیے منع کرتے ہیں کہ کہیں یہ بات کا تذکرہ، ظاہری بات ہے کہ چونکہ آپ علیہ الصلاۃ تسلیمات پہ ان کے بہت احسانات تھے تو اس لیے مناسب نہیں ہے کہ اس چیز کو بحث بنایا جائے اور اس کو اوپر کلام کیا جائے. آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے جو ارشاد فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، اے حبیب علیہ الصلاۃ تسلیمات، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کریں، جس کو آپ چاہیں. ہدایت اللہ کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے گا اللہ ہدایت دے گا. عام طور پہ ہمارے ہاں ہدایت کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں ہدایت کے لفظ کے. ابن قیم نے بدائع الفوائد کے اندر ہدایت کی 4 اقسام کو لکھا ہے اور بہت عمدہ لکھا ہے کہ قرآن کریم کے اندر ہدایت کی ہمیں 4 قسم کی اقسام مل رہی ہیں. پہلی قسم یہ ہدایت عامہ ہے، عمومی ہدایت، جس میں سب انسان، جنات، جمادات، نباتات، حیوانات، ساری مخلوق شامل ہے. یہ ہدایت کا عام معنی سب کو شامل ہے، پتھروں کو بھی، نباتات کو بھی، جانوروں کو بھی، حشرات الارض کو بھی، انسانوں کو بھی، جنات کو بھی، ہر مخلوق کو. اور وہ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل سورۃ طٰہٰ کی وہ آیت مبارکہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اللہ کا تعارف کروایا تھا کہ ربنا الذی اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، کہ ہمارا رب تو وہ ہے کہ جس نے ہر تخلیق کو، ہر مخلوق کو، ہر شے کو، آتا کل، ہر چیز کو خلقت عطا فرمائی، پیدا کیا، ثم ہدیٰ. اب وہاں پہ جو ہدایت ہے یہ ہے ہدایت کا عمومی معنی. تو یہاں پہ ہدایت کا عمومی معنی سے کیا مراد ہے کہ اللہ نے ہر شے کو جس طرح سے اس نے چلنا ہے، جس طرح سے اس نے کام کرنا ہے، جس طرح سے اس نے اس دنیا کے اندر رہنا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا کہ اس نے کس طرح سے کرنا ہے، کس طرح سے چلنا ہے. مثلا ایک مچھلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا، بتا دیا کہ اس نے کیا کرنا ہے. بلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ لاکھ کوشش کر لیں اس بلی کے بچے کو پیدا ہوتے ساتھ کوئی بولی سکھانے کی، میاں میاں ہی کرے گا.
کو پتہ ہے کہ اس نے اپنی اماں کے پاس جانا کس طرح سے ہے، کس طرح سے اس نے اپنی خوراک کو لینا ہے. بالکل بچہ پیدا ہوتا ہے بلی کا، اور پیدا ہوتے ساتھ پہلے دن سے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی اماں سے کس طرح سے جو ہے نا وہ اپنی خوراک لینی ہے. پرندے کا بچہ پیدا ہوتا ہے، انڈے سے نکلتا ہے، انڈے سے نکلتے ساتھ اس کو پتہ ہوتا ہے. ہر مخلوق، چونکہ اللہ نے کل شیء خلق فرمایا یہاں پہ، ہر مخلوق کو اللہ نے تخلیق عطا کی ثم ہدا، حتیٰ کہ نباتات، پودے. اب یہ جو ہدایت کا جو عمومی معنی ہے نا، تو ہم مفسرین نے، محدثین نے اس کی تصریح اور تفسیر تو لکھی. پاؤں کو پتہ ہے پیدا ہوتے ساتھ کہ اس نے کیا کام کرنا ہے. جیسے میں نے کہا کہ مچھلی کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے، اس کو سکھانے کی، تیرنے کی ضرورت، سکھانے کی، ماں کو اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ تم نے تیرنا کس طرح سے. پیدا ہوتے ساتھ ہی یوں تیرنا شروع ہو جاتا ہے. پرندے کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے، ہفتے بعد، 10 دن کے بعد آنکھیں کھولتے ساتھ ہی وہ اڑا ہوتا ہے. تو ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا. سائنس کہتی ہے کس طرح سے پتہ چلا. اب یہ جو ثم ہدا ہے، جیسے پیچھے بھی کچھ بات تھوڑی سی میں نے عرض کی تھی اس وقت، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ نباتات ہیں، چاہے وہ جمادات ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے جرثومہ، بیکٹیریا ہے، وائرس ہے، اس کو بھی اللہ نے، اس کا تعلق بھی ثم ہدا ہے. اس کو بھی اللہ نے سکھایا اس نے کیا کرنا ہے. شہد کی مکھی کو اللہ نے سکھایا کہ اس نے کس طرح سے شہد کشید کرنا ہے. تو یہ سب معلومات کہاں سکھائی ہوئی ہیں اللہ نے؟ یہ اللہ نے ڈی این اے میں کوڈنگ کی ہوئی ہے. سائنس اب پہنچی اچھا کہ ڈی این اے میں سب معلومات لکھی ہوئی ہیں. سکت کتنا ہوگا، عادات کیسی ہوں گی، انسان کا ڈی این اے، انسان کا آر این اے. تو یہ ہے ہدایت کا عمومی معنی پہلا. ہدایت کے اس عمومی معنی سے اللہ کا کیا تقاضا ہے ہم انسانوں سے؟ وہ یہ کہ اس ہدایت کے عمومی معنی پہ غور کر کے رب کو پہچانو، اور ہدایت کے اس عمومی معنی پہ غور کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہچانو جن کو اللہ نے بھیجا ہے. چنانچہ اللہ جل شانہ اس غور و فکر کی جو دعوت دیتے ہیں قرآن کریم میں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اب یہ ہدایت کی اس عمومی معنی پہ غور کی ایک دعوت، کیا تم نے گمان کر لیا کہ اللہ تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا ہے؟ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون. یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے، کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے مگر تمہاری ہی طرح وہ گروہ ہیں. اور ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی کتاب میں لکھنے سے. یہ سب اللہ تعالیٰ نے اتنی پریسائز، اتنی ایکوریٹ، اس داہریے اور ملحد کی عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں جس کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ اتنی ایکوریٹ کوڈنگ خود بخود کیسے ہو سکتی ہے. انسان کا بچہ کو آپ بالفرض کسی انسان کے بچے کو پیدا ہوتے ساتھ جانوروں میں چھوڑ بھی دیے جائے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کو سکھایا ہوا ہے انسان کی حیثیت سے، وہ چیزیں اس کو اس کی طرح ہی رہے گا. وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ شیر کی طرح دھڑنا شروع ہو جائے گا. ممکن ہے کہ وہ ابتدا میں دھڑنا بھی شروع ہو جائے
یا بکری کی طرح سے میمہ کرنا بھی شروع ہو جائے، لیکن جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ اسی طرح سے کرے گا۔ جیسا میں نے کہا کہ آپ کسی جانور کے بچے کو کسی دوسرے پاس رکھ کے دیکھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈی این اے کے اندر جو کوڈنگ کی ہوئی ہے، یہ ہدایت کا عمومی معنی۔ دوسرا ہدایت کا معنی وہ ہے رہنمائی کرنا، بیان کرنا۔ چنانچہ اللہ جل شانہ ہدایت کے اس معنی کے لحاظ سے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اما ثمود فہدیناہم فاستحبوا العمى الہدی۔ بہرحال قوم سمود، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فہدیناہم، ہم نے ان کو راستہ دکھلایا، فاستحبوا العمى علی الہدی، پھر انہوں نے گمراہی کو پسند کر لیا ہدایت کے اوپر۔ تو وہاں پہ ہدایت جو ہے وہ راستہ دکھلانے کے اندر، کیونکہ راستہ تو دکھلایا گیا لیکن انہوں نے پسند کر لیا۔ تو یہ ہدایت کا دوسرا معنی راستہ دکھلانے کے لحاظ سے، اور اسی معنی کے لحاظ سے اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ ارشاد فرمایا کہ انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے حبیب علیہ السلام آپ راستہ یقیناً دکھلاتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ اب یہ آیت مبارکہ انک لتہدی الی صراط مستقیم سورہ شورى کی بظاہر تو یہ ٹکرا رہی ہے انک لتہدی من احببت سے، کہ یہاں فرمانے اللہ تعالیٰ کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، اور سورہ شورى میں فرمایا کہ انک لتہدی، وہاں تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ بے شک آپ یقیناً ہدایت دیتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ تو انک تہدی وہاں پہ لام بھی تاکید کا ہے، تو وہاں تہدی ہدایت راستہ دکھلانے کے معنی میں ہے کہ آپ یقیناً راستہ دکھلاتے ہیں سیدھے راستے کو، وہاں پہ تہدی سیدھے راستے کی طرف دکھلانے کے اندر ہے۔ ہدایت کا تیسرا معنی وہ ابن قیم نے اس کو نام دیا ہے ہدایت توفیق کا، اور یہ وہ ہدایت ہے جو کہ جب انسان کو ملتی ہے تو انسان ہدایت یافتہ کہلاتا ہے۔ اور ابن قیم کے علاوہ بقیہ دوسرے حضرات اس کو منزل مقصود تک پہنچنے سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ ہدایت کی وہ قسم ہے کہ جو منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ پہلا دوسری قسم میں تو راستہ دکھلانا تھا، جیسے کسی سے پوچھا کہ موٹر وے کا راستہ کہاں پہ، اس نے بتا دیا دائیں مڑو گے، بائیں مڑو گے، آگے جاؤ گے۔ اور جو مشہور ہے لاہور کے بارے میں کہ نہر و نہر چاہتے جاؤ گے تو موٹر وے پہنچ جاؤ گے، تو نہر و نہر جو ہے وہ جاتے جاتے آپ موٹر پہ پہنچ جائیں گے۔ یہ راستہ ہے، راستہ دکھلانا تھا۔ ہم پاکستانی جو ہے راستہ جب بتاتے ہیں تو ایسا بتاتے ہیں کہ یہاں آگے جا کے دائیں مڑنا ہے، دائیں سے جا کے پھر بائیں مڑنا ہے، سیدھا ایک چوک آئے گا، اسے بائیں پھر دائیں پھر بائیں پھر آگے۔ وہ اگلے کو سمجھ نہیں آتا کہ جانا کہاں پہ ہے۔ تو یہ راستہ بتانے کا طریقہ تو نہیں ہے، وہ تو بھلا ہوا گوگل میپ آ گیا۔ اور منزل مقصود تک پہنچانے کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ جیسے کہ آپ خود جا رہے تھے اور کسی نے راستہ پوچھا تو آپ نے کہا کہ اچھا میرے ساتھ کی آ جاؤ، تمہیں ساتھ لے جاتا ہوں، وہاں تک پہنچا دیا۔ ابن قیم نے اس کو نام ہدایت توفیق کا دیا ہے کہ یہ توفیق کی ہدایت ہے، اور یہ وہ ہدایت ہے کہ جب آدمی انسان کو ملتی ہے تو ہدایت یافتہ کہلاتا ہے۔ اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا نا کہ یضل من یشاء و یہدی من یشاء، کہ جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، تو یہاں پہ ہدایت یہ تیسری ہدایت ہے۔ اور یہ اسی طرح سے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ ان تحرص علی ہداہم، اے حبیب علیہ السلام، اگر آپ حرص کریں علی ہداہم، ان کی ہدایت کی، فإن اللہ لا یہدی من یضل، اللہ بے شک اللہ نہیں ہدایت دے گا
من یضل جس کو اس نے گمراہ کر دیا۔ تو یہاں پہ بھی یہی تیسری ہدایت ہے جس کو ہدایت توفیق کہہ لیں، منزل مقصود تک پہنچنا کہہ رہے ہیں، اور یہی انک لا تہدی من احببت کے اندر یہی ہدایت مراد ہے، منزل مقصود تک پہنچانا، یہ ہدایت توفیق۔ اور اسی ہدایت توفیق کا تذکرہ حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من یہد اللہ فلا مضل لہ، جس سے اللہ ہدایت دے دے تو اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، کہ جس کو اللہ نے منزل مقصود پہ پہنچا دیا ہے اور ہدایت توفیق اس کو مل گئی ہے تو اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ چوتھی قسم ہدایت کی، اس کو ابن قیم نے نام دیا ہے کہ ہدایہ غایہ ہے، یعنی الفاظ آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ یہ پہلی دو قسموں کی جو ہدایات ہیں نا، دوسری اور تیسری، اس سے جو مقصود ہے، اس کا جو انتہا ہے، یہ چوتھی قسم کی ہدایت ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ ہدایت الی الجنہ والنار، جنت کی طرف لے کے جانا اور جہنم کی طرف لے کے جانا۔ یعنی اب جہنم کی طرف لے کے جانے کے لیے بھی اللہ نے قرآن کریم کے اندر ہدایت کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ جنت کے لیے تو سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے، سورہ یونس کی آیت نمبر 9، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہدیہم ربہم بِایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو یہدیہم ربہم، تو ان کا رب ان کو ٹھکانے تک، جنت تک پہنچا دیں گے ان کے ایمان کے سبب سے، اور تجری من تحتہم الانہار، اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو یہ تو اہل جنت کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا۔ اور اسی لحاظ سے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اور ابن قیم نے دوزخ والوں کے لحاظ سے کیا مثال دی ہے؟ دوزخ والوں کے لحاظ سے مثال دی کہ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا احشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم۔ اب وہاں بھی ہدایت تو ہے، تو گویا کہ جنتیوں کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چوتھی ہدایت کا معنی ہے کہ جنتیوں کو جنت میں پہنچانا، جہنمیوں کو جہنم میں پہنچانا، کہ جمع کریں ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، وازواجہم، ان کی بیویوں کو، ما کانوا یعبدون، اور جو وہ جن کو عبادت کرتے تھے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، جن بتوں کی، فہدوہم الی صراط الجحیم، ان کو پہنچا دیں دوزخ کے راستے میں۔ تو یہ قیامت کے دن خطاب ہو، تو یہ چوتھی قسم کی ہدایت ہے۔ وقالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ پر ہدایت کی پیروی کریں آپ کے ساتھ تو ہم اچک لیے جائیں گے اپنی زمینوں سے۔ یہ جو انہوں نے کہا نا اپنی زمینوں سے اچک لیے جائیں گے، تو اس کی شان نزول بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی یہ ہے کہ قریش کے کچھ لوگ آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کریں تو ہمیں یہاں سے لوگ نکال دیں گے، اچک لیے جائیں گے، ہم یہاں سے نکال دیے جائیں گے۔ اس پہ آیت نازل ہوئی نسائی شریف کی میں حدیث مبارکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس سے مروی ہے کہ حارث بن عثمان بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، یہ وہ شخص تھا کہ جس نے یہ بات کہی
اور اس نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ مفہوم حدیث مبارکہ کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ حق پہ ہیں، لیکن ہمیں یہ خوف ہے کہ اگر ہم نے آپ کی پیروی کی تو ہمیں سارے عرب کی مخالفت مول لینی پڑے گی، اور ہم تو بہت زیادہ قلیل تعداد میں ہیں، اور ہم تو اس زمین سے باہر نکال دیے جائیں گے، جلاوطن کر دیں گے۔ ہم اس وجہ سے آپ کی پیروی نہیں کرے، تو اس پہ اللہ جل شانہ نے ان آیات مبارکہ کو نازل فرمایا کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ علیہ السلام کی ہدایت کی پیروی کریں تو تخطف من ارضنا، تو ہمیں اپنی زمین سے کوئی اچک کر لے جائے گا۔ تو اللہ نے جواب کیا دیا کہ اولم نمکن لہم حرما آمنا، کہ کس ذات نے اس حرم کو جائے امن بنایا ہے۔ اور اللہ نے یہ 3 جواب دیے ان کے اس بہانے کے، اللہ نے 3 جواب دیے۔ پہلا جواب یہ ہے اولم نمکن لہم، کیا ہم نے حرم کو جائے امن نہیں بنایا؟ دوسرا جواب کم اہلکنا سے ہے، اور تیسرا جواب وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، یہ تیسرا جواب ہے۔ تو 3 جواب اللہ نے دیے۔ پہلا جواب اللہ نے کیا دیا کہ اس حرم کو جائے امن بنایا کس ذات نے ہے؟ اس اللہ نے۔ اور اللہ نے ایسا جائے امن بنایا ہے کہ باپ کا قاتل بھی پناہ لینے کے لیے حرم میں آ جائے تم اس کو نہیں مار سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا، کہ کھینچے چلے جاتے ہیں، کھینچے گئے ہیں ہر چیز کے ثمرات۔ ترجمہ عرض کیا کہ یہاں پہ اللہ نے ثمرات کل الاشجار نہیں ارشاد فرمایا، ہر درخت کے ثمرات پھل نہیں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ہر شے کے ثمرات۔ تو اس میں ہر چیز کی جو حاصل ہونے والے اس سے نتائج جو پروڈکٹس ہیں وہ سب شامل ہیں، پھل بھی شامل ہیں، فصلوں کی فصل بھی شامل ہے، اس میں جو کچھ بھی انسان حاصل کرتا ہے نفع حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ کوئی فیکٹری پروڈکٹس ہیں، چاہے وہ مصنوعات ہیں، چاہے وہ قدرتی پیداوار ہے، سب اس میں داخل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا مشاہدہ ہر زمانے میں کرایا ہے، ایسا نہیں کہ صرف اس زمانے، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لا رہا ہے کہ اللہ نے ایک بیابان مکہ مکرمہ کو کہ جہاں پہ نہ فصل ہے، نہ پھل ہے، نہ باغات ہیں، وہاں پہ اتنے حجاج آتے ہیں اور سب کی ضروریات کا پورا ہو جانا۔ آپ اسی کو دیکھ لیجئے کہ اللہ نے زمزم کے کنویں کو کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری فرمایا ہوا ہے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ سال میں جمع ہوتے ہیں، عمرہ اور حج کے زائرین کو ملائیں، اور سب کے سب پانی ادھر پیتے بھی ہیں، لے کر بھی جاتے ہیں، اور صرف آنے والے نہیں لے کے جاتے، پورا مکہ مکرمہ زمزم پیتا ہے۔ نہ صرف مکہ مکرمہ میں بلکہ اہل مدینہ بھی۔ مسجد نبوی شریف میں زمزم بھرنے کے لیے انہوں نے ٹوٹیاں لگائی ہوئی ہیں کہ زمزم بھر لیں۔ اب تھوڑی سختی کر دی ہے، پہلے تو امید تھی کہ کوئی بھرنا چاہے لے جائے، اب جو اقامہ دیکھ کر اب دیتے ہیں، جو باہر کے عمرہ زائرین ہیں وہ ان کو بھرنے اب نہیں دیتے، پہلے تو بھرنے دیتے تھے۔ اور ایک انجینئر جن کی ڈیوٹی زمزم کے کنویں پہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ساتھی نے بات بتائی، ان کا جو ان کے دوستی تعلق تھا، کہ انہوں نے کہا کہ جب حج کا عمرے کا لوڈ آتا ہے اس کے ساتھ ہی زمزم کے کنویں سے اتنا پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس ٹربائنس کو ہمیں ریلیز کرنے کے لیے ہمیں ہٹانی پڑتی ہیں کہ یہ اتنا پریشر سے پانی آ رہا ہے کہ اس کو ریلیز کرنے کے لیے ریلیز کرو، اور جب رش کم نہیں ہوتا تو وہ
پانی اسی طرح سے ذرا کم ہو جاتا ہے فلو. پانی کا اتار چڑھاؤ کا فلو جو چشمے سے زمزم کے جاری ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں سائنسی لحاظ سے ممکن ہے ایک ایسے پہاڑوں کے اندر جہاں پہ واٹر لیول اتنا دور، اور واٹر لیول سے پانی اتنا آ ہی نہیں سکتا، تو زمزم کا کنواں ہی ایک اتنا بڑا معجزہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے سب لوگ حاجی عمرہ والے سب جمع ہوتے ہیں، اور وہاں پہ نہ صرف جمع ہوتے ہیں بلکہ اپنے اپنے گھروں کی بھی چیزیں لے کے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو احسان بیان فرمایا کہ کیا ہم نے اس کو جائے امن نہیں بنایا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جائے امن ایسا بنایا کہ لوگ کھلی دکانیں چھوڑ کے جاتے ہیں. نماز کے وقت ہوتے ہیں لوگ دکانیں اپنی کھلی چھوڑ کے جاتے ہیں، تالے نہیں لگاتے، کھلی دکان چھوڑتے ہیں. ہاں دکان کھلی چھوڑ کے جاتے ہیں. نہیں، حرم کے اندر یہ تو احترام جو ہے نا کہ ایک یعنی عمومی لحاظ سے وہ تو بعض بدبخت ایسے لوگ ہیں کہ جو جاتے ہی چوری کرنے کے لیے، جیب کاٹنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے. وہ تو گروہ داخل ہی اس بدبخت لوگ جو ہیں وہ داخل ہی اس غلط ارادے سے ہوتے ہیں. تو وہ اللہ کو تو بات ہے من یرد فیہ بالحاد، جو اس میں الحاد کا اور برائی کا اور گناہ کا اس میں ارادہ بھی کرے گا تو نذقہ، ہم اس کو مزہ چکھائیں گے عذاب علیم کا. نذقہ من عذاب علیم، من ہے نا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا، یہ دوسرا جواب اللہ نے دیا کہ ان کو یہ ڈر ہے نا کہ آپ علیہ السلام اگر ایمان لے آئیں گے تو یہاں سے نکال دیے جائیں گے. تو یہ تو بہت چھوٹی سی ایک معیشت تھی اس زمانے کے اندر. اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑی بڑی معیشتیں والے بڑے بڑے قومیں جن کی معیشتیں بہت بڑی تھی، بہت پھیلی ہوئی تھی، ان کو ہم نے ہلاک کر دی. ان کو بڑی اکڑ تھی اپنی معیشت کے اوپر. قوم شعیب، قوم سمود، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم. وَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ، آپ دیکھیں ان کے گھر ہیں اس کے بعد کوئی اس میں رہا بھی نہیں، الا قلیلا. اب الا قلیلا کا ایک معنی تو یہ ہے کہ تھوڑے زمانے کو نکال کر اکثریت زمانہ ان میں کوئی بات نہیں رہا. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ کوئی اگر اس میں رہنا بھی چاہا زیادہ دیر رک نہیں سکا اور وہاں سے چلا گیا. ایسا نحوست اللہ تعالیٰ نے اس بستیوں میں رکھی. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی ان کے وارث ہیں. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی زمین آسمان سب میراث اللہ ہی کی ہے. تو یہاں میراث ملکیت کے معنی میں کہ اللہ ہی مالک ہے، اور یہاں وارث مالک ہونے کے لحاظ سے کہ اللہ کی ملکیت پہلی بھی تھی، ابھی بھی اللہ کی ملکیت ہے. چنانچہ اللہ نے اسی مناسبت سے ذکر فرمایا کہ جن بستیوں کو اللہ نے ہلاک کیا تو اللہ نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا یہاں تک کہ حتی یبعث فی امہا رسولا، یہاں تک کہ جو اس کی مرکزی بستی تھی اس میں اللہ کسی رسول کو مبعوث فرمایا. کیونکہ اللہ نے یہ قرآن کریم میں اس مضمون کو دوسری جگہ پہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے رسولوں کو بستیوں میں، بڑے شہروں کے اندر اللہ نے بھیجا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹی بستیوں کے لوگ بڑی بستیوں کو دیکھ کے چلتے ہیں، چھوٹے گاؤں دیہاتوں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ شہروں کو دیکھ کے چلتے ہیں. اس لیے اللہ نے شہروں میں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا. اس کے برعکس گاؤں کے لوگوں کی جو بات ہے وہ شہر والے نہیں لیتے. یعنی گاؤں کے اندر کوئی بات ہے تو شہر والے تو اس کو فالو نہیں کر رہے. آپ دیکھیں گے ہاں شہر کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے تو گاؤں والے فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا جو سلسلہ وہ شہروں میں رکھا ہے. یتلو علیہم آیاتنا، کیونکہ بستیاں ان کے تابع ہیں اس وجہ سے. اور دوسری ساتھ میں اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ ہم نے کسی بستی کو ظلم کے بغیر ہلاک نہیں کیا. اور یہ بھی حقیقتاً ایک اعتراض ہی کا جواب تھا جو کہ اس مناسبت سے ایک تو دیا گیا قوموں کی ہلاکت کے، اور دوسرا اعتراض کا جواب یہ تھا کہ کفار مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے
کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے مذہب سے اور ہمارے طریقے سے ناراض ہے تو جس طرح اللہ نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا تو اس طرح سے ہمیں اب کیوں نہیں ہلاک کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ہلاک کرنا ہی چاہتے ہیں کوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو ان کے مرکزی بستی، مرکزی علاقے میں بھیجتے ہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرتے، جو انہیں سیدھے راستے کی دعوت دے، اور جب اپنی گمراہی سے باز آ جائے تو اچھی بات، اگر وہ باز نہ آئے اپنی ظالمانہ روش پہ اڑے رہیں تو پھر ان کو ہلاکت اور عذاب کا معاملہ آتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات تمہیں بار بار جو دعوت دے رہے تم اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ تیسرا جواب آگے وما اوتیتم من شیء سے دیا گیا کہ جس دنیا کے چھن جانے پہ تم خوف کر رہے ہو تو یاد رکھو جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس دنیاوی زندگی کے اندر، تو وہ دنیا کا زندگی تو دنیا کی صرف ایک متاع ہے، ایک سامان ہے اور زینت ہے۔ وما عند اللہ خیر، اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ سب سے بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ یہ متاع کا لفظ ہے قرآن کریم نے دنیاوی زندگی کے لیے کیوں استعمال کیا ہے؟ امام اسماعی لغت کے امام ہیں، ان کا ایک واقعہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اور ان کی لغت کے اوپر 2 بڑی تفصیلی کتابیں ہیں۔ تو امام اسماعی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اس متاع کے لفظ کے اندر میں بستی بستی سفر کر رہا تھا کہ میں مختلف بستیوں میں جا کے دیکھوں اور خاص طور پہ ان بدو علاقوں میں جا کے دیکھوں کہ وہ لوگ متاع کو کس معنی میں لیتے ہیں۔ چنانچہ اور اسی طرح دیگر الفاظوں کی تحقیق کے لیے کہ کیونکہ ظاہری بات ہے قرآن کریم کی تفسیر کے لیے ایک سب سے پہلا ماخذ تو خود قرآن ہے، پھر دوسرا ماخذ حدیث ہے، بارکہ ہے، تیسرا ماخذ اقوال صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ہے، چوتھا ماخذ جو ہے وہ لغت ہے اور کلام عرب ہے کہ کلام عرب کے محاورے کے اندر اس لفظ سے کیا مراد لی جاتا تھا۔ قرآن کریم جس وقت نازل ہوا تو اس وقت لوگ اس لفظ سے کیا مراد لیتے تھے۔ یہ 5واں ماخذ ہے، پہلا نہیں 5واں ہے، درجہ بعد میں۔ چنانچہ امام اسماعی فرماتے ہیں کہ میں بھی اسی تلاش کے اندر مختلف الفاظ کی لغات کی کھوج میں صرف متاع ہی کی نہیں اور بھی لفظوں کی کھوج میں تھا، تو قبیلہ کا نام میرے ذہن سے نکل گیا کہ کون سے، بہت پہلے یہ واقعہ پڑھا تھا کہ فرماتے ہیں کہ میں اس قبیلے کے گھر سے گزر رہا تھا تو مجھے ایک عورت کی آواز آئی کہ وہ اپنی بچی اس کی کہہ رہی تھی کہ اماں کتا آیا اور متاع اٹھا کے لے گیا۔ تو فرماتے ہیں میں ٹھٹھا کیا ہے، کتا آیا متاع اٹھا کے لے گیا، یہ متاع کس چیز کو کہہ رہے ہیں؟ تو میں نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے، تو جو کتا اٹھا کے لے گیا، تو بچی نے کہا کہ وہ جو ہوتا ہے نا جیسے اسپنج، ہمارے ہم آج کل کی لینگویج اسپنج کہیں گے، برتن صاف کرنے کے لیے جیسے کپڑا نہیں ہوتا، تو وہ ان کا جو برتن صاف کرنے کے لیے جو کپڑا رکھا ہوا تھا نا جس سے برتنوں کو مانجھا کرتے تھے، ہاں پونچھا کہہ رہے ہیں، جو بھی آپ اسپنج کا لفظ میں نے استعمال کر لیا، یا جو بھی خواتین زیادہ مطلب یہ کہ ان کو پتہ ہوگا کیا چیز اسپنج ہی ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے، بس وہ کوچی شچی، اب ہم مردوں کو تو بس مختلف لفظوں میں جو بھی یہ برتن صاف کرنے کے لیے جو کپڑا ہوتا ہے، تو وہ اس کو متاع کہہ رہی تھی۔ تو ہم آتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اچھا اللہ نے دنیا کے لیے متاع کا لفظ کیوں استعمال کیا۔ اس کپڑے کی وقت کوئی نہیں، حیثیت کوئی نہیں، کہ ضروری بھی تو ہے، ضروری بھی تو ہے نا، برتن دھلیں گے نہیں اس کے بغیر، اور حیثیت کوئی نہیں، بے وقت ہے، یعنی ضرورت کی بھی چیز ہے اور حیثیت بھی کوئی نہیں اس کی، بے وقت سی چیز ہے۔ تو دنیا کے لیے جو اللہ نے دنیا کی متاع کے لیے استعمال کیا وہ اسی لیے استعمال کیا کہ سامان ہے۔ ہم ترجمہ عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ دنیاوی زندگی سامان ہے،
وہ ترجمے کی تنگ دامنی ہے، اور اب اس مفہوم کو ہم کس طرح سے تعبیر کریں، کس لفظ سے بیان کریں. تو متاع الحیات الدنیا وزینتہا، تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم جس دنیا کے نقصان سے ڈر رہے ہو نا، تو وہ دنیا تو ایک سامان ہے اور زینت ہے جو اللہ کے ہاں وہ سب سے بہتر اور باقی رہنے والا ہے. افلا تعقلون، کہ تم عقل نہیں کرتے. اچھا، آپ تفسیر بیان کرتے کرتے ہی ہماری گھنٹہ ہو گیا ہے، اور ابھی نکات ساری ان آیات کے رہتے ہیں. پھر تو کل پہ جائیں گے. کل جو ہے وہ اگلی آیات کی تفسیر اور نکات اکٹھے ساری بنیں گے. پھر چلیں انشاءاللہ کل پھر نکات پہ، ان آیات مبارکہ میں جو نکات ہیں انشاءاللہ اس پہ کل گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.